اور جیسا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ یہ سلسلے وار پروگرام چل رہے تھے 6-7، ان میں سے یہ آخری پروگرام ہے، اور اس کا عنوان ہے پیغام سیرت اور ختم نبوت۔ ہمارے استاذ یہاں موجود بہت سارے علماء کے استاذ، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت یہاں تشریف لائیں گے اور ہم سب انشاءاللہ حضرت والا کے بیان سے مستفید ہوں گے۔ مجھے محترم مفتی محفوظ الرحمن صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں پیغام سیرت کے عنوان سے 35-40 منٹ آپ کی خدمت کروں۔ 9:20 ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ 10 بجے کے اندر میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی بات غور سے سنیے گا، تقریر سی لگے تو بھی سن لیے گا، نہ لگے تب بھی سن لیے گا، بات ایسی لگے تب بھی سن لیے گا، لیکن غور سے سنیے گا۔ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ اپنے نبی کو آئیڈیل بنا رہا ہے، نمونہ بنا رہا ہے، سارے انسانوں کو ایک سانچہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو اس والے نمونے کے اعتبار سے بنانے کی کوشش کرنی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مجھے لگ جائے گا 5 منٹ میں، کتنی توجہ ہے۔ آپ جب کوئی آرڈر بک کراتے ہیں کچھ سامان بنوانے کے لیے، تشبیہ تو نہیں ہے یہ لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آپ فیکٹری والے کو نمونہ سا دکھا دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ والا سیمپل ہے، اس کے مطابق پیس چاہیے 500 مثال کے طور پر۔ تو جب آپ نمونہ دکھا کر کے آ جاتے ہیں، ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے آپ کی کہ صاحب 1 مہینے کے بعد 30 تاریخ میں آ جائیے، فلاں تاریخ میں لے جائیے گا اپنا مال۔ جب آپ اپنا مال لینے کے لیے جاتے ہیں تو جو سیمپل آپ نے دکھایا تھا وہ سارے پیس اس سیمپل سے میچ کر کے دیکھتے ہیں، جتنے پیس اس سے میچ ہو جاتے ہیں وہ آپ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو پیس اس سیمپل سے میچ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ اسے ریجیکٹ مال میں ڈال دیتے ہیں، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اس ریجیکٹ مال میں بھی ٹائم لگا ہے کسی کاریگر کا، اس پہ مٹیریل بھی لگا ہے، اس پہ پیسہ بھی لگا ہے، لیکن آپ کو کوئی خیال نہیں آتا کہ اس پر فیکٹری والے کا ٹائم لگا ہے، پیسہ لگا ہے۔ آپ تو بس یہ کہتے ہیں صاحب میں نے جو آپ کو سیمپل دکھایا تھا یہ اس کے مطابق نہیں ہے، لہذا میں اسے قبول نہیں کروں۔ میرے خیال میں آیت سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں صرف مشورہ نہیں دیا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا، یہ اللہ کا صرف مشورہ نہیں ہے، حکم ہے۔ اور جب ہم پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں چیک کر کے دیکھے گا کہ جس نمونے کو سامنے رکھ کر تمہیں تمہاری زندگی کے بنانے کے لیے کہا گیا تھا، تم نے اپنی زندگی کو اس نمونے کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر وہ میچ ہو جائے گی تو قبول کر لی جائے گی، اور اگر میچ نہیں ہو سکے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو پھر ردی کی ٹوکری میں اور ریجیکٹ مال میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ نبی اور امتی میں بڑا فرق ہوتا ہے، نبی نبی ہے، امتی امتی ہے۔ عظمتوں کا تو بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے کہ کشتی، وہ آپ سونے کی بنا لیں کشتی جیسی کوئی چیز، لوہے کی بنا لیں، اور بچے کاغذ کی بھی بناتے رہتے ہیں، تو نبی کی کوالٹی میں اور امتی کی کوالٹی میں فرق تو ضرور ہوگا، لیکن شکل تو ایسی بنا کے دکھانی پڑے گی چاہے کشتی کاغذ کی کیوں نہ بنائی جا رہی ہو۔ تو میں نے جو کہا ہے کہ میچ کرے گا اللہ تعالیٰ، تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ امتی نبی بن جائے گا، نبی تو پھر بھی نبی رہے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے کم از کم اپنے آپ کو میچ کر کے تو دکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی پلاسٹک کا مال ہوگا، کوئی لوہے کا مال ہوگا، کوئی سونے کا مال ہوگا، کوئی چاندی کا مال ہوگا، لیکن دیکھنے میں تو ایک جیسا لگے، میچ تو کرے کسی صورت، کوالٹی کا فرق ہوگا تو کوالٹی کا فرق ہوگا۔
پھر رکیے اور سنیے، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سیرت کے جلسے کر لیے، سیرت کی کتابیں پڑھ لی، پوری سیرت ہم نے پڑھ لی، لیکن بس اس لیے پڑھا کہ پتہ چل گیا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ سوال یہ ہے، ابھی حضرت الاستاد دامت برکاتہم تشریف لائیں گے تو ختم نبوت پہ بات کریں گے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی بنیادی وجہ یہی تو ہے کہ اب ہمارے ہی نبی کی زندگی میں قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اگر ہم سیرت کو صرف اس لیے پڑھیں اور سنیں کہ ہمیں نبی کے زندگی کے واقعے کا پتہ چل جائے تو ثواب تو اس پر بھی ملے گا مگر کام مکمل نہیں ہوگا۔ ہمیں نبی کی پوری زندگی کو پڑھ کر یہ والی چیز چیک کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں ہمیں اس واقعے سے کیا سبق مل رہا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن، اس میں بھی ایمرجنسی دروازے ہر وقت کے لیے موجود ہیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ، اس میں بھی ایمرجنسی دروازے ہر مشکل حالت سے نکلنے کے ہر وقت موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی توجہ ہو گئی، انشاءاللہ پوری بات سنی جائے گی۔ بس خرید کے لاتے ہیں نا وہاں سے، شو روم سے بس، تو اس میں ایک طرف ہوتے ہیں 2 دروازے جن سے آدمی چڑھتا اترتا رہتا، اور دوسری طرف ہوتا ہے ایک دروازہ جسے کہتے ہیں ایمرجنسی ڈور، جیسے کئی بار پلٹ جائے خدا نہ خواستہ بس تو ادھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو جب آپ بس خریدتے ہیں تو ایمرجنسی دروازہ دیکھ کر خریدتے ہیں۔ کمپنی والے نے کہا کہ صاحب اس بس میں ہم نے ایمرجنسی دروازہ نہیں لگایا اس لیے کہ ضرورت پیش نہیں آتی، ہزاروں بسوں میں ہم نے لگا دیا لیکن کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، لیکن پھر بھی آپ ایسی بس کو قبول نہیں کریں گے، چاہے ضرورت پیش آئے یا پیش نہ آئے، ایمرجنسی کے اعتبار سے نکلنے کا راستہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب قرآن میں نارمل صورتحال کے لیے بھی بہت سارے چڑھنے اترنے کے راستے ہوتے ہیں، اور مشکل حالات میں ایمرجنسی کے راستے بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نارمل حالات کے بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں، اور مشکل حالات سے بچ کر نکلنے کے بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے پیغام سیرت۔ لکھا اس جگہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں پیغام سیرت کی، کہ ہمیں سیرت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس سیرت سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے نبی کی زندگی کے واقعات سے چیزوں کو سمجھ سکیں، اور آج کی کنڈیشن میں یہ دیکھ سکیں کہ آج کی صورتحال میں ہمیں اس صورتحال سے، اس مشکل سے نکلنے میں ہمارے نبی کی زندگی کا کون سا واقعہ رہنمائی دے رہا ہے۔ بات مکمل ہو گئی میری ایک۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مگر کیا کریں صاحب، ابھی آیت آدھی ہوئی ہے، اب عربی والے لوگ تو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، علماء تو خیر میرے مخاطب بھی نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جن سے نہیں آتی عربی انہیں بھی سمجھا دوں کسی طرح محنت کر کے۔ یہ کتاب قرآن میں آیا لقد کان لکم، لکم کا ترجمہ ہوتا ہے تمہارے لیے، یعنی تم سب کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ مگر کمال کیا ہمارے اللہ نے، بات ختم نہیں کی، یہاں پر ایک لام پھر لگایا اور یہ کہا کہ ویسے تو سب کے لیے ہیں، مگر اس نمونے سے فائدہ وہی لوگ اٹھا پائیں گے جن کے دل میں یہ والی چیزیں ہوں گی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کمال ہی تو کر دیا اللہ میاں نے، اور اللہ تو کرتا ہی کمال۔ شروع کی آیت میں، آدھی آیت میں تو یہ بتلا دیا تم سب کے لیے نمونہ ہے، لیکن فائدہ تو نمونے سے وہی اٹھا پائے گا جو فالو کرے گا، جو پیچھے چلے گا، جو اس نمونے سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ تو ان کے لیے الگ سے آدھی آیت بنائی، لمن، ان لوگوں کے لیے حقیقت میں ہمارے نبی کی زندگی نمونہ بن کر سامنے آتی ہے، یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتے ہیں، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس سے اچھے بدلے کی توقع رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، رات دن ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کچھ بھی کرتے ہوئے انہیں سب سے زیادہ دھیان اگر کسی بات کا رہتا ہے تو اس بات کا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہر وقت یہ دھیان ان کے دل میں موجود رہتا ہے۔
اچھا بس عادت ہے مثال دینے کی تو کیا کروں. آپ روڈ پہ جائیے تو سائن بورڈ لگے رہتے ہیں, مراد آباد کو جانا تو صاحب تیر کا نشان بنا دیا ادھر کو مڑ جائیے, اور فلاں جگہ کو جانا نجیب آباد کو تو ادھر کو مڑ جائیے. تو یہ جو سائن بورڈ ہے اس پہ جو رہنمائی لگی ہوئی ہے, اس پہ جو گائیڈنس ہے, اس میں جو تیر کا نشان لگا ہوا ہے, وہ سب کے لیے ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ہے؟ ارے بولو, سمجھ رہے ہو بھائی اکبر آباد والوں, سب کے لیے. یہ ہے کہ تمہارے لیے اس میں رہنمائی ہے, سب کے لیے. مگر کیا صرف یہ پڑھ کر آدمی مراد آباد پہنچ جائے گا کہ اس میں لکھا کہ اتنے کلومیٹر ہے اور ادھر کو جانا, تو کیا پہنچ جائے گا؟ پہنچے گا تو جب اس رہنمائی کے پیچھے چلے گا. موٹر سائیکل والا جا رہا اس کے لیے بھی رہنمائی, کار والا جا رہا اس کے لیے بھی رہنمائی, سائیکل والا جا رہا اس کے لیے بھی رہنمائی, پیدل جا رہا اس کے لیے بھی رہنمائی. وہ رہنمائی سائن بورڈ سب کے لیے ہے. تو یہ تو ہے ابتدائی حصہ کہ تمہارے لیے سب کے لیے رہنمائی ہے, مگر دی اینڈ, انجام, نتیجے کے اعتبار سے رہنمائی اس کے لیے ثابت ہوگی جو اس کو فالو کرے گا. جدھر کو موڑنے کے لیے بتایا گیا ہے ادھر کو مڑے گا, تب جا کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچے گا. تو ویسے تو سب کے لیے رہنمائی ہے, مگر نتیجے کے اعتبار سے اسی کے لیے رہنمائی بنے گی جو باقاعدہ پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا. یہ میں نے 10 منٹ لگا دیے بزرگوں یہ بتانے کے لیے کہ سیرت کے پروگرام میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں کہ ہم واقعات بھی سنیں, نبی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن اس میں سے نکالیں غور کر کے کہ سبق کیا مل رہا ہے ہمیں اس میں سے, پیغام کیا مل رہا ہے ہمیں اس میں سے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. اچھے حالات ہوں تو نبی کی زندگی کے کون سے حصے سے ہمیں رہنمائی ملے گی, مشکل حالات میں گھر جائیں تو نبی کی زندگی کے کون سے حصے سے ہمیں رہنمائی ملے گی. خیال کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب میری بات سنیے, ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کل عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے. میں کسی ایک پہلو پر بات نہیں کر رہا, میں نے سوچا کہ بس مجھے ہی بات کرنی ہے, اس موضوع کی بات کر لی تو میں بس مختصراً پوری زندگی ہی آپ کے سامنے رکھ دوں, لیکن زیادہ چیزیں نہیں بیان کروں گا. میں 63 سالہ زندگی کو 4 جگہ تقسیم کر رہا ہوں. کتنی جگہ؟ 4. دیکھو میں مدرس آدمی ہوں, ٹیچر کا انداز ایسے ہی ہوتا بات کرنے کا. تو 4 جگہ میں تقسیم کروں گا زندگی, اور ہر حصے سے بس ایک سبق حاصل کریں گے, ہر حصے سے ایک سبق. تو گویا آج کی میری تقریر میں سیرت سے صرف کتنے سبق ہوں گے؟ 4. زیادہ نہیں ہوں گے تاکہ بھول جائیں, بس 4 ہوں گے تاکہ یاد رہیں. ویسے تو ہمارے نبی کا کمال یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے تو قانون بنتا ہی ہے, آپ کے کرنے سے قانون بنتا ہے. آپ کی تو ایک ایک ادا سے بھی ہزاروں مسئلے ثابت ہو جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سارے بیان تو نہیں کیے جائیں گے. تو صرف کتنے مسئلے, کتنے پیغام, کتنا سبق اور کتنے نمونے؟ 4. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلا حصہ ہے 40 سال کی زندگی جو نبی بنائے جانے سے پہلے کی تھی. یہ سب باتیں آپ نے سب نے پڑھ رکھی ہے, پڑھی ہوئی باتیں کر رہا ہوں, پرانی نہیں کر رہا, لیکن سبق حاصل کرنا. دیکھو 40 سال میں نبی بنایا اللہ نے ہمارے نبی کو, اور اکثر نبیوں کو اللہ تعالیٰ 40 سال میں بناتا. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پر کتنے سال میں بناتا نبی؟ 40 سال. علماء موجود ہیں اس قاعدے سے پوائنٹوں پر استثناء ہو سکتا ہے, صرف پوائنٹوں پر, ورنہ استثناء نہیں ہے. اکا دکا نبی ہیں جو اس سے کم عمر میں نبی بنائے گئے ہیں, ورنہ تو عامتاً اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ 40 سال میں نبوت دیتا. کبھی غور کرنا چاہیے کیوں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی 40 سالہ زندگی انہی لوگوں میں گزرواتا ہے جن لوگوں کا ان کو نبی بنانا ہے, انہی گندے حالات میں گزرواتا ہے, اسی برے ماحول میں گزرواتا ہے. جیسے ہمارے نبی کی زندگی مکی زندگی تھی تو آپ نے پڑھا ہوگا مکے کے لوگ کیسے تھے, شرابی, جواری, زنا, چوری, ڈکیتی, کتنی عیاشیاں اور برائیاں تھیں کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, جوا عام تھا. یہ ساری باتیں آپ نے پڑھی اور سن رکھی ہیں. لیکن اسی بگڑے ہوئے سماج میں اللہ نے اپنے اس شخصیت کے جس کو نبی بنانا تھا 40 سال انہی کے درمیان گزروائے. پہلا جو حصہ ہوتا ہے یہ نابالغی کا ہوتا ہے, جو 15 سال تک, 18 سال تک, یہ زیادہ سے زیادہ 21 سال تک ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے بھائی 15 سال میں آدمی بالغ ہو جاتا ہے, ہمارے ملک کے قانون میں کتنے سال میں ہوتا؟ ارے بولو بھائی,
18 سال میں ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں زیادہ سے زیادہ جو عمر لکھی ہے نابالغی کی وہ 21 تک ہے، شروع سے 21 تک نابالغی، زیادہ سے زیادہ 21 سے 34 تک جوانی، 35 سے 51 تک ادھیڑ، اور 51 کے بعد جتنی بھی مل جائے بڑے میاں اور بڑھاپا۔ یہ کتابوں میں لکھا، شروع سے 21 تک یہ نابالغی، 21 سے 34 تک جوانی، اور 35 سے 51 تک ادھیڑ، اس کے بعد جتنی بھی مل جائے بڑھاپا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے یہ والے 21 سال بھی گزروا دیے پیغمبر علیہ السلام کے، اور اگلے 21 سے 34 تک جو عین جوانی ہوتی ہے، جس میں آدمی بازوؤں کی طاقت سے دھوکہ کھا کر کسی کو تماچے مار سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، جس میں آدمی اپنی سیکسول انرجی، اپنی خواہشات کا پابند بن کر بدکاری، فحاشی، عریانیت، گندے اور برے اخلاق کی طرف جا سکتا ہے۔ ایک ایک بات غور سے سنیے گا، یہ ٹائم گزروایا اللہ نے، اسی سماج میں گزروایا جہاں زنا عیب نہیں تھا، اپنے گھروں پر باقاعدہ علامت بنا دی جایا کرتی تھی کہ آج یہاں پر زنا ہوگا، بے شرمی کا عالم یہ تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے 40 سال گزروائے، اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر 18 سال میں بنا دیا جاتا نبی، اور اس کے بعد آپ باتیں بتاتے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو کوئی کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا تھا یہ تمہارے لیے تو کہنا آسان ہے، تم نے تو عمر کا وہ حصہ دیکھا ہی نہیں جس میں یہ حرکتیں کرتا ہے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پیریڈ گزروایا۔ تو نمبر 1، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں مکے جیسے ماحول میں یہ طے کروا دیا، ساری دنیا کو پتہ چلا دیا کہ مکے کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ بہترین پاکیزہ کردار کا نوجوان ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے سچا اگر کوئی ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ باکردار اگر کوئی امانت دار ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے سارے مکے میں یہ بات ہر کسی کی زبان پر آ گئی تھی کہ سب سے بڑا امین اور امانت دار اور سب سے بڑا صادق اور سچا کوئی اور نہیں ہمارے معاشرے میں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایک واقعہ اور سنا کے 40 سال سے آگے بڑھوں گا میں۔ اب آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی نا، کعبہ وہ طوفان آیا تھا تو اس کی دیواریں ہل گئی تھیں، تو دوبارہ سے اسے بنایا گیا، تو حجر اسود، جو لوگ گئے حج عمرہ کرنے کے لیے، حجر اسود وہاں سے ہٹا ہوا تھا، اور جب دیوار بن کر مکمل ہو گئی تو حجر اسود لگانا تھا، بھائی پڑھانا یہ واقعہ، اور وہاں لڑائی تیار ہو گئی کہ حجر اسود کون لگائے گا اپنے ہاتھ سے دیوار میں۔ اس مسئلے پر لڑائی شروع ہونے والی تھی قبیلوں میں، خاندانوں میں۔ تو مسجد حرام کے صحن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو لڑنے کے لیے تیار تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی، ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی آپس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کو اپنا فیصل جج بنا لو، پنچ بنا لو، کسی کی بات مان لیں گے۔ تو یہ طے ہوا کہ جو بھی اب سب سے پہلے حرم میں آئے گا، یا کل کو سب سے پہلے جو صبح کو حرم میں آئے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے۔ خوشی سے سنو مسلمانوں، وہ لوگ اپنی سمجھداری سے طے کر رہے تھے، ان کی سمجھداری ایک طرف، دراصل اللہ تعالیٰ اپنا پلان چلا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ سے حجر اسود کو دیوار میں سیٹ کروانا چاہتا۔ نبی نہیں بنے تھے ابھی آپ علیہ السلام۔ وہ جو داخل ہوئے سب سے پہلے حرم میں، تو پیغمبر علیہ السلام، جیسے ہی بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں، محمد سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں، تو سب کی زبان پر آیا ھذا الصادق الامین رضینا، ھذا الصادق الامین رضینا، ھذا الصادق الامین رضینا۔ اور یہ تو بڑے مزے آ گئے بھی، اور یہ تو وہی ہیں جو سب سے زیادہ سچے ہیں، یہ تو وہی ہیں جو سب سے زیادہ امانت دار ہیں، یہ تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، بہت شاندار آدمی آ گیا، جو بھی یہ فیصلہ کر دیں گے ہم اس فیصلے کو کیا کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں لڑ رہے ہو بھئی، ایک بڑی سی چادر لے کے آؤ، اب یہ سب نے پڑھ رکھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے وہ حجر اسود اس میں رکھ دیا، اور ہر قبیلے کے سردار سے اس چادر کا ٹھکو پکڑوا دیا، تم یہاں سے پکڑ لو، تم یہاں سے پکڑ لو، تم یہاں سے، اور سب لے کر کے آئے اس دیوار کے پاس جہاں آج حجر اسود لگا ہوا ہے، اور خود آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر وہاں پر وہ لگا۔ دیکھو باتیں تو کوئی نہیں ہے نا، وہی ہے نا جو سب کتابوں میں لکھی۔ اب سنیے، یہ جو 40 سال باقاعدہ گزروائے جاتے ہیں، جس میں اپنا کریکٹر شو کیا جاتا ہے،
اپنا اخلاق شو کیا جاتا ہے، اپنا کردار سامنے لایا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی جو یہ 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اس کا پیغام کیا ہے اب سنیے، اس کا سبق کیا ہے اب سنیے، اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے اب سنیے۔ ایک سبق بس 40 سال کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی اصلاح کا کام شروع کرنے کا ارادہ کرے، ہم میں سے جو بھی سماج سدھار کا کام کرنا شروع کرے، کوئی جمعیت بنائے، جماعت بنائے، تنظیم بنائے، امن کمیٹی بنائے، سوسائٹی بنائے، سماج کے لوگ اپنی برادری کے سدھار کے لیے، اپنے خاندان کے سدھار کے لیے، نیتا لوگ اپنے وارڈ کے سدھار کے لیے، اپنے گاؤں کے سدھار کے لیے، اپنی نگر پالیکا کے سدھار کے لیے، اپنی چیئرمین شپ کے سدھار کے لیے، وہ مولانا لوگ ہوں، وہ عصری تعلیم یافتہ ہوں، وہ برادریوں کے، قبیلوں کے، خاندانوں کے بڑے لوگ ہوں، جو بھی کسی بھی لیول پر سدھار کا کام کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے نبی کی 40 سالہ زندگی کا سبق یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے گا، اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے گا، اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے گا، تاکہ جب آپ پھر پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں تو کوئی یہ نہ کہے بس بیٹھ جا، تو پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لے۔ پیغمبر علیہ السلام جب کھڑے ہوئے پیغام لے کر کے، اور جب آپ نے فرمایا کہ بھائی جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اگر آپ نے زندگی میں جھوٹ بولا ہوتا تو لوگ آپ کو جھوٹا کہہ کر چلے جاتے، لیکن آپ نے اگر سچ بولنے کے لیے کہا تو سب سے پہلے خود سچے بن کر دکھایا، آپ نے اگر اچھے اخلاق کے لیے کہا تو سب سے زیادہ پہلے بہتر اخلاق والا بن کر دکھایا، آپ نے اگر سمجھداری سے کام کرنے کے بارے میں کہا تو خود پہلے اپنی فراست اور سمجھداری کے نمونے پیش کر دیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اس کے سبق ہزاروں ہیں، میں نے یہ بتلا دیا، یہ مت سمجھنا ایک ہے، ہزاروں ہیں، لیکن آج میں کتنا ذکر کر رہا ہوں؟ صرف ایک، اور وہ کیا ہے؟ جو بھی اصلاح کا، سماج سدھار کا، لوگوں کی رہنمائی کا کام کرنا چاہے، وہ اس کام کی شروعات اور آغاز کس سے کرے گا؟ اپنی ذات سے کرے گا۔ یاد رکھیں گے بھائی؟ بن گئے نبی اب ہمارے نبی پاک علیہ السلام۔ نبی بننے کے بعد ہمارے نبی پاک علیہ السلام مکے میں کتنے دن رہے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، مکے میں کتنے دن رہے؟ 63 سال عمر ہوئی ہے، اور 40 سال میں تو نبی بنے ہیں، تو 40 سال تو گزر گئے، اب کتنے سال بچے ہیں؟ 23 سال بچے ہیں ہمارے نبی کے پاس۔ ان 23 میں سے 13 سال آپ مکے میں رہے اور 10 سال کہاں پر رہے؟ مدینے میں۔ تو اگلا والا جو حصہ ہے ہمارا نبی کی زندگی کا وہ ہے 13 سال۔ پہلا حصہ کتنا تھا؟ 40 سال، اور دوسرا حصہ 13 سال۔ ان 13 سال میں کیا ہے؟ فضائل اعمال پڑھتے ہوں گے آپ حضرات، حکایات صحابہ پڑھتے ہوں گے آپ حضرات، کتنا ستایا گیا ہے مسلمانوں کو، کتنا مشکل تھا ان حالات میں زندگی جینا، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا ستایا جاتا تھا، عمار، یاسر، سمیہ، خباب، خبیب، بلال، سب کے واقعات ہیں کہ لٹا دیا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، اونٹ کی اوجڑی پیغمبر علیہ السلام کی گردن مبارک پر رکھ دی گئی۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا تھا اس کے ساتھ مکے کے ماحول میں جو ہوتا تھا اس کا نام ماڈرن دور میں آج اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ موب لنچنگ ہوتی تھی۔ میں رک گیا یہ بتانے کے لیے، میری بات یاد رہے، نبی کی زندگی صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی، قرآن صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا۔ قرآن اور اسوہ یہ دونوں اتنی گارنٹی کی چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے بھی ہماری رہنمائی کر رہی تھیں، آج 2023 میں بھی کر رہی ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی کرتی رہیں۔ یاد رکھنا، مسلمانوں پر کبھی حالات نئے نہیں آتے، سب پرانے ہیں، سب پرانے ہیں۔ جسے لگے کہ یہ نئے حالات ہیں وہ کبھی ہم سے آ کے مل لے، ہم اسے بتا دیں گے کہ نبی کی زندگی میں یہ جب پیش آیا تھا۔ جب وہ نمونے ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اسی طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اگلی جو 13 سال کی مدت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے مکے کے 13 سال جو بڑے مشکل والے حالات تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ ان مشکل حالات میں 13 سال کے مشکل حالات کا جو سبق ہے، اب آپ اور ہم خوب غور کریں کہ ہم کون سے والے حالات میں ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے شاید انہی والے میں چل رہے ہیں۔
تو یہ جو مکے کے 13 سال کے مشکل حالات تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا سبق کیا ہے؟ اب سبق سنیے، تفصیل میں نہیں جا رہا، اب 10 منٹ ہے میرے پاس۔ اب مشکل حالات میں جو وہ تھے 13 سال، اس کا سبق کیا ہے؟ میں دہرا رہا ہوں، مشکل حالات میں صبر، مشکل حالات میں صبر، مشکل حالات میں صبر۔ اللہ کے نبی نے ان 13 سال میں اپنے صحابہ کو کسی کی گالی کا جواب دینے تک کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ خباب کے ساتھ کیا ہو گیا، یاسر کے ساتھ کیا ہو گیا، سمیہ کے ساتھ کیا ہو گیا، عمار کے ساتھ کیا ہو گیا، بلال کے ساتھ کیا ہو گیا، آپ دعا نہیں کرتے ہمارے لیے؟ روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں تم سے پہلی امتوں پر کیسے حالات آئے ہیں، ان نبیوں کے ساتھ کیا حالات آئے ہیں کہ ان کو آرے سے چیر دیا گیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ ان حالات میں پہنچ گئی پچھلی امتیں اور ان کے نبی کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ان مشکل حالات میں پہنچے تب کہا الا ان نصر اللہ قریب، اب آ جائے گی، اب آ جائے گی، اب آ جائے گی۔ تو 13 سال کا پیغام اور سبق ہے مشکل حالات میں صبر، مشکل حالات میں صبر، مشکل حالات میں صبر۔ جو مشکل حالات میں صبر نہیں کر پاتا کئی مرتبہ خود بھی مصیبتوں میں پھنستا ہے، اوروں کو بھی مصیبت میں پھنسوا دیتا ہے۔ یاد رکھیں گے جی حضور، لیکن یہاں بریکٹ بناؤ، ایک بات اور غور سے سنو، مشکل حالات میں صبر یہ نبی کی سنت ہے، لیکن مشکل حالات سے نکلنے کی تدبیر ہر منٹ اور ہر لمحے فرض ہے۔ مشکل حالات میں صبر تو ہے پیغام 13 سال کا، لیکن ان مشکل حالات کو اپنے اوپر اوڑھنا نہیں ہے، اپنی مرضی سے اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا، اس پر اطمینان کر کے نہیں بیٹھ جانا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا کہ نہیں بھی مشکل حالات ہیں، نہیں 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 نہیں۔ انہی 13 سال کا پیغام جہاں ایک طرف یہ ہے کہ مشکل حالات میں صبر کیا جائے گا، تو انہی 13 سال کا پیغام بھی یہ ہے کہ مشکل حالات سے نکلنے کی کوشش بھی اور تدبیر بھی اور پلاننگ بھی ہر وقت کی جائے گی۔ میں نے کہہ دی نا اپنی بات، باقی مفتی محفوظ صاحب بتاتے رہیں گے بعد میں۔ صبر بھی کرنا ہے اور سوچ کر پلان کر کے نکلنے کی تدبیر بھی کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب نبی بن گئے تھے اور لوگ ستائے جا رہے تھے تو نبی بننے کے صرف 5 سال کے بعد جب ہمارے نبی کی عمر 45 ہو گئی، 5 سال حالات گن گئے تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہاں بھیج دیا تھا؟ حبشہ۔ ارے پڑھا سب نے، ہجرت حبشہ کی ہے کہ نہیں کی؟ وہ پلاننگ کا ہی تو حصہ ہے اور کائے کا حصہ۔ دوبارہ حبشہ بھیج دیا، وہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے۔ کیسے دل نکال کے رکھوں اپنا آپ کے سامنے میں؟ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس کے بعد مکے میں جتنے بھی عربوں کے قبیلے آیا کرتے تھے، پہاڑ کی چھپی ہوئی جگہوں پر بیٹھ کر ان سے آپ ڈائیلاگ اور مذاکرات کرتے تھے کہ کیا میں تمہارے یہاں آ جاؤں؟ اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام طائف گئے تھے کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ پلان تھا، وہ تدبیر تھی مشکل حالات سے نکلنے کی۔ اللہ کے نبی نے سوچا اپنے ساتھیوں کو تو میں نے حبشہ بھیج دیا، میں ایسا کرتا ہوں مکے والے کام نہیں کرنے دے رہے تو میں طائف جا کر کے دیکھتا ہوں وہاں سے کیسا رسپانس آتا، کہ اگر وہاں کے لوگ راضی ہو جائیں گے تو میں اپنا مرکز تبلیغ مکے سے طائف منتقل کر لوں گا۔ یہی ہے حقیقت طائف کے سفر کی۔ صرف واقعہ نہیں، اس کی گہرائی میں جائیے، اس کی بنیاد میں جائیے، اس کے فلسفے پر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں تو حالات اور زیادہ بگڑ گئے۔ تو پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہوگا جی جب آپ علیہ السلام تشریف لائے
تو چونکہ آپ مکے سے جا چکے تھے، غور کیجئے گا، مکے کی جو قبائلی زندگی تھی، قبیلے کی زندگی میں قبیلے کا جو مکھیا ہوتا تھا، اگر کوئی اس کی بغاوت کر دے تو اس کی ناگرکتا چھن جایا کرتی تھی۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، مکے کے قبائلی سسٹم میں اگر کوئی قبیلے کے مکھیا کی بات نہیں مانتا، اس سے بغاوت کر دیتا تھا، تو اس کی کیا چھن جاتی تھی؟ ناگرکتا۔ یہ بھی تو حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے طائف چلے گئے تو گویا اپنے قبیلے کا جو اس وقت کا مکھیا تھا، اتفاق سے ان دنوں ابو لہب تھا، تو آپ کی ناگرکتا چھن گئی۔ اب آپ کسی کی پناہ اور کسی کی گارنٹی کے بغیر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کی پناہ لے کر واپس مکے میں تشریف لائے تھے، غیر مسلم کی پناہ لے کر کے تشریف لائے تھے۔ تو 13 سال کا پیغام یہ ہے کہ مشکل حالات میں صبر، مشکل حالات میں صبر، لیکن ان مشکل حالات سے نکلنے کی تدبیر ہر لمحہ فرض ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی ہے مدینہ کی 10 سال، اس کو ہم 2 جگہ تقسیم کر لیتے ہیں، پہلے 5 سال اور پھر آخر کے 5 سال۔ پہلے 5 سال آپ علیہ السلام کی یہ پالیسی تھی، ڈیفینسنگ پالیسی، دفاع، اپنے شہر کی حفاظت کرنا، اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا۔ اس لیے کہ جہاں سے آپ آئے تھے مکے والے، وہ تو وہاں بھی نہیں جینے دے رہے تھے، اور یہاں بھی انہوں نے مدینے والوں کو پیغام بھجوا دیا کہ انہیں اپنے یہاں سے نکال دو، یا ہمارے یہاں سے بھاگ کر آ رہے ہیں ورنہ ہم تمہارے بھی خلاف لڑیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ذمہ دار ہیں مدینے کے۔ اب آپ اس اعتبار سے مدینے کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے شہر کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان پہلے 5 سال میں 3 مرتبہ اٹیک کیا ہے مکے والوں نے۔ 1 سال کے بعد بدر میں آ کے لڑے، اگلے سال احد میں آ کر لڑے، اور پھر 2 سال کا گیپ کر کے خندق میں آ کر کے لڑے۔ 3 مرتبہ باقاعدہ حملہ کیا ہے مکے والوں نے مدینے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ اپنی بہترین تدبیر کے ذریعے سے اپنے شہر کی اور اپنے شہریوں کی کیا کی ہے؟ حفاظت فرمائی ہے۔ خندق کھودی گئی نا پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقوں میں، یاد کیجئے جس سال خندق کھودی جا رہی تھی پتھر بندھے تھے پیٹ پر، فاقے کے حالت تھے۔ ایک صحابی نے جب دکھایا کہ اللہ کے نبی بھوک سے پریشان ہے، پیٹ پر پتھر ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت جب آپ خود خندق کھود رہے تھے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ ان حالات میں تو یہ جو 5 سال ہیں، ان میں جانا پڑا بدر میں، ان میں سامنے آنا پڑا احد میں، ان میں سامنے آنا پڑا خندق میں۔ تو ان 5 سال کا پیغام کیا ہے؟ پھر یاد کر لیجئے۔ پہلے 40 سال کا پیغام یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے۔ اگلے 13 سال کا پیغام یہ ہے مشکل حالات میں صبر کرنا ہے، لیکن مشکل حالات سے نکلنے کی تدبیر ہر وقت کرنی ہے۔ اور اگلے 5 سال کا سبق یہ ہے جب صبر کی حد گزر جائے اور سامنے آنا مجبوری ہو جائے۔ سننے غور سے، اس لیے کہ صبر انلیمیٹیڈ نہیں ہوتا، صبر بھی ایک دن مکمل ہو جاتا ہے۔ مکے میں گالی کا بھی جواب نہیں تھا، لیکن مدینے میں اب یہ پالیسی نہیں اختیار کی جا سکتی تھی کہ 450 پونے 500 کلومیٹر آ کر بھی آپ ہمیں مار کے چلے جائیں گے۔ اب پالیسی بدلی۔ اگلے 5 سال کا سبق یہ ہے کہ جب صبر کی حد گزر جائے اور سامنے آنا مجبوری بن جائے تو پھر تعداد اور سامان کو نہیں دیکھنا، نظریے پر جمنا ہے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان 5 سال کا سبق یہ ہے کہ جب صبر کی حد گزر جائے اور سامنے آنا مجبوری بن جائے تو پھر تعداد اور سامان کو 313 تھے، ادھر 1000 تھے، ادھر سارے گھڑ سوار تھے، ادھر پیدل تھے، ادھر سب ہتھیار بند تھے، ادھر 2 تلواریں تھیں۔ جب سامنے آنا مجبوری بن جائے تو پھر تعداد اور اسباب کو نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے نظریے پر جمنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا۔ یہ مدینے جانے کے بعد پہلے 5 سال کا پیغام میں نے ذکر کیا، ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن بس ایک بتلا رہا ہوں۔
آخر کے جو 5 سال ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے، ان میں آپ کی پالیسی ہے اٹیکنگ پالیسی، یعنی پہلے 5 سال میں تو مکے والے سفر کر کے جا رہے تھے، بدر میں پہنچ گئے، پھر اگلا سفر کیا تو احد میں پہنچ گئے، پھر اگلا سفر کیا تو بالکل ہی خندق کھودنی پڑی مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ لیکن جب خندق سے مکے والے واپس گئے تو ہمارے نبی نے اعلان کیا تھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا ونحن نسیر الیہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مکے والوں میں جتنا دم خم تھا 3 مرتبہ میں سب نکل گیا، اب جب بھی ہمارا اور ان کا آمنا سامنا ہوگا تو یہ کبھی چل کر ہماری طرف نہیں آئیں گے بلکہ اب ہم چل کر ان کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی ہے، اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تیاری کرو عمرہ کرنے چلنے ہیں، اور اسی میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ پہلے وہ آئے تھے سفر کر کے اور اب ہم گئے وہاں سفر کر کے۔ اس کے بعد صلح ہو گئی، اس کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اب مکہ فتح ہونے کے بعد پورے اہل عرب پر گویا آپ کی حکومت کا اور آپ کی بالادستی کا اظہار ہو گیا۔ اب موقع تھا کہ جنہوں نے مکے کے 13 سال میں ستایا تھا ان سے سود کے ساتھ بدلہ لیا جاتا۔ سب گھبرائے ہوئے کھڑے تھے، پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ بتاؤ؟ تو سب نے کہا جیسے انگریزوں کا کلچر ہوتا ہے نا انکل وغیرہ کہنے کا، تو ویسے ہی عربوں میں بھی بولا جاتا ہے چچا، چچا کا بیٹا۔ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، خیر و اخن کریم، خیر و ابن اخن کریم، آپ تو بہت اچھے چچا اور چچا کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ان آخر کے 5 سال کا پیغام یہ ہے جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ بدلہ لے سکتے ہوں تو معاف کر دیں۔ جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں، جب آپ اس پوزیشن میں ہی نہ ہوں کہ بدلہ لے سکیں، تو اس وقت معاف کرنا نہیں کہلاتا، اس وقت تو صبر ہوتا۔ وہ جب آپ بدلہ لے ہی نہیں سکتے تو معاف کیا کریں؟ ہاں جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ بدلہ لے سکتے ہو تو پھر جب آپ معاف کریں تو یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ میری بات مکمل ہوئی، استاد محترم بھی تشریف فرما ہو گئے، میں اپنی بات دہرا رہا ہوں اور اجازت لے رہا ہوں۔ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اس میں رہنمائی ہے، واقعات پڑھیے بھی اور رہنمائی حاصل کیجئے۔ 63 سالہ زندگی کو میں نے 4 جگہ کیا۔ پہلے 40 سال کا سبق یہ ہے اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیجئے۔ اگلے 13 سال کا سبق یہ ہے مشکل حالات میں صبر کیجئے مگر مشکل حالات سے نکلنے کی تدبیر بھی ضرور کیجئے۔ اگلے 5 سال کا سبق یہ ہے جب صبر کی حد گزر جائے تو اب عقیدے پر جم جائیے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کیجئے، تعداد اور اسباب کو مت دیکھیے۔ اور آخر کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں اللہ تعالیٰ ویسا کر دے کہ آپ اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے ستایا بدلہ لینے پر قادر ہو جائیں تو پھر آپ معاف کر دیں، بدلہ لینے کی پوزیشن میں آ کر معاف کر دیں۔ یہ آخری 5 سال کا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سیرت کو سمجھنے کی، اس سے سبق حاصل کرنے کی اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تم جتنے حسین ہو جانے جاں ویسا ہی تمہارا لہجہ ہے، تم جتنے حسین ہو جانے